الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی یہود کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے پچھلی آیت کے اندر، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بہت سارے منافق یہودی ایسے جو مسلمانوں میں آتے ہیں تو اپنے ایمان کو سچا پکا ٹھکا بتانے کے لیے تورات کے اندر سے کچھ نشانیاں ان کو بتا دیتے تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ یہ پکے مسلمان ہیں، اور پھر جب وہ کٹر یہودیوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ارے تم نے ان پر ایسی باتیں کیوں ظاہر کر دی جو ہم نے ان سے چھپا رکھی تھی۔ اب کل قیامت کے دن یہ ان باتوں کو دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اب اللہ تعالیٰ اسی کا جواب دے رہا ہے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم، کہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کٹر یہودیوں کا، منافق یہودیوں کو یہ ڈانٹنا کہ مسلمانوں کو تم نے یہ بات بتا دی، اب یہ دلیل بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے کل قیامت کے دن، بھونڈی بیوقوفی ہے، کیونکہ اگر منافق یہودی مسلمانوں کو نہ بھی بتائیں تو بھی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو وحی کے ذریعے سے ساری بات، جب جو بات چاہے بتا سکتا ہے، ظاہر کر سکتا ہے۔ تو اس میں ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اب یہ تمہیں ذلیل کر دیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ جانتے نہیں قیامت کے دن کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پتہ نہیں ہے کہ یہود کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں سے باخبر ہے، اور جب چاہے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو اور اپنے ایمان والوں کو کبھی بھی ان باتوں سے مطلع کر دے۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا کہ اب یہ دلیل بنا کر تمہیں ذلیل کریں گے قیامت کے دن، یہ بیوقوفی والی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور بعض ان میں ان پڑھ ایسے بھی ہیں، ان پڑھ یہودی، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب کی کچھ خبر نہیں رکھتے، الا امانیہ، سوائے کچھ جھوٹی آرزوؤں کے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کے پاس کچھ نہیں سوائے خیالات کے۔ اب یہ ان یہودیوں کی بات ہو رہی ہے جو تورات پڑھتے نہیں تھے، ان کو تورات پڑھنی بھی نہیں آتی تھی، ان پڑھ تھے۔ ان کے کچھ بڑوں نے، کچھ پڑھے لکھوں نے اپنی طرف سے جھوٹی سچی باتیں ان کو بتا دی، تسلیاں دے دی کہ تم پکے تھکے جنتی ہو، اور جنت تو تمہارا مسکن ہے، اور تم نبیوں کی اولادیں ہو، اور تم کچھ بھی کر لو آخر میں تمہیں جنت ملے گی ملے گی۔ یہ ان پڑھ یہودی اپنے کچھ پڑھے لکھے دھوکے باز بڑوں کی باتوں میں آ گئے، اور کچھ خیالات سوچ کر کے اور کچھ پکے ارادے بنا کر کے بیٹھ گئے، ہم تو جنتی ہیں، بس ہمارے بڑوں نے کہہ دیا۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن آج صبح نازل ہوا ہے، جیسے کل رات نازل ہوا ہے، ایسا لگتا ہے یہ قرآن آج نازل ہوا ہے۔ یہ قرآن کی بہت بڑی حلاوت ہے کہ قرآن ایسا نہیں لگتا 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوا ہے۔ اب یہ جو بات یہودیوں کے بارے میں کہی جا رہی ہے، اس میں مسلمان اپنے آپ کو فٹ کر کے دیکھیں، کیا ہم خود قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ کل ایک ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دین کا کام ہے، فلاں اچھا کام ہے، بہت اچھا کام ہے، دین کی بات ہے۔ میں نے بہت اچھی بات ہے، دین کا کام کرنا چاہیے۔ کب سے لگے ہو دین کی محنت میں؟ کہنا ہے 12 سال سے۔ کب سے؟ 12 سال سے۔ میں نے قرآن ٹھیک ہوا تمہارا؟ تم 12 سال سے چلے 4 مہینے لگا رہے ہو، قرآن ٹھیک ہوا؟ کہ مفتی صاحب دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق دے قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا جیسا قرآن تم 12 سال پہلے پڑھتے تھے ویسے ہی قرآن تم آج بھی پڑھ رہے ہو، کائے کی دین کی محنت؟ جب تمہارا اپنا خود کا قرآن ٹھیک نہیں ہوا تو تم دوسروں پر کیا محنت کرو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری محنت صحیح جگہ پر نہیں لگ رہی۔ ہمارے بزرگوں نے جو دین کی محنتیں شروع کی ہیں وہ رواجی تھوڑی ہیں، بس مہینے میں 3 دن لگاؤ اور اس کے بعد 27 دن پوچھو بھی مت، نہیں، مہینے میں 3 دن لگاؤ اور پھر باقی کے 27 دن اپنا محاسبہ کرو کہ جو 3 دن میں نے لگائے تھے
ان 27 دنوں میں جو ان 3 دنوں میں جو مجھے فکر ہوئی لگانے میں، ان 27 دنوں میں اس فکر کو کام میں لا کر اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. میں 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا اور قرآن کے حلقے لگاؤں گا، اور حلقوں میں میری غلطیاں نکلیں گی، مجھے ان غلطیوں سے احساس ہوگا کہ میرا قرآن ٹھیک نہیں ہے. میں اپنے مقام پر جاؤں گا تو واپس جا کر باقی کے 27 دن اپنے قرآن کو ٹھیک کرنے میں لگاؤں گا. لگاتے ہیں ہم لوگ؟ کیوں نہیں لگاتے بھائی؟ تو پتہ یہ چلا کہ دین کا کام بھی ہم رواجی کر رہے ہیں، رسمی کر رہے ہیں. برا لگے گا آپ لوگوں کو، لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں. اور کچھ بڑوں نے ہمیں سمجھا دیا، کچھ عالموں کے بیان سن لیے، کچھ الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لی اور بس مان کے بیٹھ گئے ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی امت ہیں. ہم تو نمازیں نبی پڑھیں، روزے نبی رکھیں، لوگوں کے حق مارتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، بیڑی پیتے رہیں، گٹکا چباتے رہیں، کھینی کھاتے رہیں، اور ہمارے معاملات چاہے جیسے بھی ہوں، ہم تو نبی کی امت ہی ہیں، اللہ کے رسول تو ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں. اچھا بھائی، کیا یہ بات یہودیوں والی نہیں ہے؟ کیا یہ بات عیسائیوں والی نہیں ہے؟ آج ہم بھی اسی پوزیشن میں آ گئے، اسی سچویشن میں آ گئے. میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی محنتوں کو رواجی اور رسمی طریقے سے نہ کر کے اس طریقے سے کرو جس طرح ہمارے بڑوں نے، ہمارے اکابر نے ہمیں سمجھائی. ہمارے یہاں سے ایک مرتبہ 2017 کی بات، ایک جماعت گئی تھی 3 دن کی، اور وہ ساتھی کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ بھی چلو بڑا فائدہ ہوگا، مفتی صاحب آپ بھی چلو بڑا فائدہ ہوگا. مجھے کہتے رہے، بالآخر میں چلا گیا. اچھی بات ہے، چلو بھائی ساتھی جانے والے تو میں بھی تیار ہو گیا. اور وہ 3 دن کا وقت لگا کر جب وہاں پر قرآن کے حلقے لگے تو کسی کی اعوذ باللہ ٹھیک نہیں، کسی کی بسم اللہ ٹھیک نہیں، سورۃ فاتحہ کا نمبر ہی نہ ہے. قرآن کے حلقے لگتے ہیں نا، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، 10 سورتیں پڑھتے ہیں. کسی نے سورۃ فاتحہ شروع کری تو ختم نہ ہو، 7 8 غلطیاں، 10 غلطیاں سورۃ فاتحہ کے اندر. اب وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، آج تک ہم کیسی نماز پڑھ رہے تھے، ہماری سورۃ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اپنا قرآن ٹھیک کریں گے. وہ ہے نا ہر مہینے کے 3 دن. پھر وہ اگلے مہینے پھر یہاں سے ماشاءاللہ جماعت تیار ہوئی ہماری اسی مسجد سے کہ مفتی صاحب پچھلی بار آپ چلے تھے بڑا فائدہ ہوا تھا، اس بار بھی آپ چلو بڑا فائدہ ہوگا، اس بار بھی آپ چلو بڑا فائدہ ہوگا. میرا سارا فائدہ وہیں ہوگا. یہاں تو کوئی آیا نہیں میرے پاس. آپ پچھلے سفر میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا، آپ کو واقعی احساس ہوتا تو آپ باقی کے 27 دن میرے پاس آتے، روزانہ 15 منٹ دیتے کہ جی ہمیں قرآن کے حلقوں میں بڑی تکلیف ہوئی کہ ہماری سورۃ فاتحہ ٹھیک نہیں ہے، ہم باقی کے 27 دن اپنے مقام پر روزانہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ نکال کر اپنے قرآن کو ٹھیک کریں گے. کرا آپ لوگوں نے؟ کہتے نہیں. میں نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں وہ دوسروں کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، اپنی ذات کو سامنے رکھ کے ہم کر ہی نہیں رہے. ہم یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ جو لوگ بے دینی کی زندگی گزار رہے ہیں ان تک اللہ کا پیغام پہنچ جائیں. واٹ اباؤٹ یو؟ آپ کا کیا ہوگا؟ آپ نے کتنا عمل کر لیا؟ ہر بندہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر کام کرے. یہ ہمارے بزرگوں کے، اکابر علماء کے یہ اصول ہیں کہ جب کسی کو دعوت دینے جاؤ تو دائی بن کے مت جاؤ، دائی بن کے مت جاؤ، بلکہ فقیر بن کے جاؤ. تمہاری اپنی ضرورت ہے کہ میں اس کو دعوت دینے جا رہا ہوں، اس کو سمجھ آئے نہ آئے میرے دل میں اتر جائے. ہم دائی بن کے جاتے ہیں. بہت بے اصولیاں ہیں ہمارے یہاں کاموں کے اندر، یقین مانیے گا. ان بے اصولیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آج سے کچھ سالوں پہلے، کچھ دہائیوں پہلے اس کام سے جو برکتیں آئی تھیں وہ برکتیں پھر سے آئیں گی انشاءاللہ. جب ہم ڈھنگ سے کریں گے تو کریں گے نا سب ساتھ انشاءاللہ. تو یہی معاملہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کو کتاب پڑھنی نہیں آتی تھی، بس اپنے بڑوں سے کچھ باتیں سن کر اپنے دل میں خیالات رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اپنے بڑوں سے کچھ باتیں سن کر اپنے دل میں خیالات لے کر کے نہ بیٹھا کرو. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کم سے کم 3 آیتیں، کم سے کم 4 آیتیں، کم سے کم 5 آیتیں قرآن مجید کا ترجمہ اپنے گھر میں خود پڑھو. ترجمہ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ترجمہ لے کر کے آؤ، اس کا مطالعہ کرو. اردو نہیں آتی تو سیکھو. کیا کیسے کسی قوم کو ختم کرنا ہو، اس قوم کی زبان ختم کر دو. اللہ حفاظت فرمائے. سینکڑوں کا مجمع ہوتا ہے اور 2 آدمی بھی اردو پڑھنے والے نہیں ہوتے ہمارے آج. اردو سیکھو بھائی. عربک سیکھنی چاہیے اصل تو، لیکن اردو تو سیکھو. اتنی گراوٹ کہ مسجد کے بورڈ بھی لگا دیے تو وہ بھی ہندی میں نام لکھا ہوا ہے مسجدوں کا. مسجد کے باہر مسجد کا نام لکھا ہوا ہے تو ہندی میں. میرے پاس ایک شخص آیا کچھ ٹائم پہلے کی بات ہے کہ جی وہ فتویٰ لینا تھا، لیکن آپ سے درخواست ہے فتویٰ ہندی میں دینا. فتویٰ ہندی میں دینا. بتاؤ بھائی، اتنا نیچے مت گرو اللہ کے واسطے. آج کل تو لوگ ڈیمانڈ کرنے لگے کہ نکاح کی جو سند ہوتی ہے، سرٹیفکیٹ ہوتا ہے نکاح کا سرٹیفکیٹ، یہ بھی ہندی انگلش میں بناؤ، اردو سمجھ میں نہیں آتی. جب تم اپنی قوم ہو کر اپنی زبان کو زندہ نہیں رکھ سکتے تو دوسروں سے کیا توقع رکھو گے؟ خدا
قرآن کی زبان سیکھو، عربی سیکھو، اردو سیکھو، دن میں تھوڑا سا آدھا گھنٹہ نکال کر سیکھنے سکھانے میں لگاؤ، ورنہ کھانے پینے سے خالی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، صبح اٹھنا اور شام تک اپنا پیٹ بھر کے واپس ہو جانا، یہ تو جانور بھی کرتے، پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے بتائیے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے کہنا سننا سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی